جملہ غلامان محمد و آل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اللہ کے فضل سے دوسری مرتبہ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی یہ مقدس سرزمین یعنی مکنپور کی سرزمین پر آنے کا شرف حاصل ہوا، سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فقیر کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وقت چونکہ بہت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس عنوان پر اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کروں، ختم کروں۔ آئیے محبت کے ساتھ سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سیدہ کے بابا حسنین کریمین طیبین نیرین کے نانا، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بی کس پناہ میں والہر انداز میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کی اس محفل میں آپ کو اس انداز میں سننا ہے کہ سرکار مدار العالمین کی نگاہ ولایت ہمیں دیکھ رہی ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں ان کی عطا سے جو کچھ ملا ہے خراج عقیدت پیش کروں۔ عزیزان گرامی، مکنپور کی یہ سرزمین الحمدللہ علی والوں کی سرزمین ہے، حسین سے محبت اور مودت کرنے والوں کی زمین ہے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی تعظیم و تکریم کرنے والوں کی سرزمین ہے، اور اہل اور مکنپور کی سرزمین پر بسنے والا ہر چھوٹے سے بڑا الحمدللہ نبی کے خاندان ان کی عطرت سے بے پناہ محبت اور مودت کرتا ہے۔
قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہی لوگ سب سے بہترین ہیں اور وہی دنیا میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو اس روایت کی طرف لے جانا چاہوں گا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ تو عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اصحاب پیمبر ایک ہجوم، ایک بڑی تعداد میں سرکار کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن کی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آتی تو سرکار سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فلاں بات ارشاد فرمائی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بتا دیا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق قرآن کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو اصحاب پیمبر حضور کی بارگاہ میں دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قرآن میں جو خیر البریہ کا ذکر آیا ہے، یا رسول اللہ، خیر البریہ سے مراد کون ہے؟ اب آپ اس لفظ پر توجہ رکھیے گا، اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا یہ بات مزید قابل غور۔ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، خیر البریہ سے مراد کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، قرآن میں اللہ نے جس خیر البریہ کا ذکر فرمایا ہے، روایت شاہد ہے، مولائے کائنات باب مدینۃ العلم داماد پیمبر مولا علی بھی تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول نے علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے علی، قرآن میں اللہ نے جسے خیر البریہ کہا ہے وہ آپ کی ذات ہے، اور وہ لوگ جو علی آپ سے محبت کرتے ہیں وہی خیر البریہ ہے، وہی سب سے بہتر ہے، وہی سب سے اعلیٰ و ابرع۔ واہ واہ واہ۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا غور فرمائیں، نبی نے خیر البریہ کی تفسیر فرماتے ہوئے یہ نہیں کہا، جبکہ اللہ نے آیت میں پہلے ہی فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جب بات خیر البریہ کی آئی تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ خیر البریہ سے مراد نمازی ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ خیر البریہ سے مراد وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ خیر البریہ سے مراد وہ ہیں جو ہر سال حج پر حج کرتے ہیں، نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ خیر البریہ سے مراد وہ ہیں جو زیادہ صدقات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تم علی والے ہو، علی والے۔ نبی نے فرمایا کہ خیر البریہ جس سے مراد علی ہے اور علی کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان جو ہے وہ علی سے محبت کرنے والا ہے، بے شک علی سے پیار کرنے والا ہے، اٹھتے بیٹھتے یا علی کا ورد کرنے والا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ الحمدللہ اللہ کی نظر میں انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے
جو نبی کے ساتھ نبی کی آل سے محبت کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کی نظر میں وہ سب سے بہتر نہیں ہے جو نمازی ہے. نماز عبادت ہے، انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بات کروں تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو نبی کے ساتھ ساتھ نبی کی آل سے محبت کرتا ہے، یعنی علی سے محبت کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے، حسن سے پیار کرتا ہے، سیدہ سے محبت کرتا ہے اور ان کے خاندان سے مودت کرتا ہے. خیر البریہ. اب آگے چلیے عزیزان گرامی، آج کے اس دور پرفتن میں ذرا سا منبر رسول پر علی کا ذکر ہو جائے تو اس اسٹیج کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. واہ 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 واہ. یہاں تک کہ شاعر اگر کوئی شعر مولا کی محبت میں پڑھ دے تو بائیکاٹ ہونے لگتا ہے. یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، یہ علی علی کرتا ہے. آج اگر ہمارے اسٹیجوں پر علی کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ مت جاؤ، وہاں علی کا ذکر ہوگا، وہاں علی کے بعد سرکار ابو طالب کا ذکر ہوگا، وہاں علی کے بیٹے حسن کا ذکر ہوگا، وہاں علی کے بیٹے حسین کا ذکر ہوگا، وہاں سیدہ زہرا کا ذکر ہوگا. مت جاؤ. کیوں؟ شیعوں کا اسٹیج رافضی ہو گئے ہیں، ساری رات علی علی کرتے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے. نبی کے بعد مسند خلافت پر جس ذات نے اپنی تشریف کو رکھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. آپ کا دور خلافت روایت جس نے نقل کی ہے، لکھا ہے محب الدین طبری، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے اور دوران سفر ایک شخص کی ملاقات حضور سے ہوئی. اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حسن سلوک کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم مدینے آنا، میں تمہیں چند کھجورے مدینے کی عطا کروں گا. بولے سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ چند کھجورے مدینے کی تمہیں عطا کروں گا. روایت کہتی ہے کہ حضور ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے. اب دور خلافت ہے حضرت ابو بکر کا، سامنے صحابہ تشریف فرما اور وہ شخص بھی موجود جسے چند کھجورے دینے کا وعدہ حضور نے کیا تھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے کوئی کہ جسے حضور نے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو؟ ہے کوئی ایسا انسان کہ جو حضور سے کچھ لینا چاہتا ہے؟ حضور تو چونکہ دنیا میں نہیں ہے ظاہری طور پر. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد عرض کرتا ہے اے امیر المومنین، بات یہ ہے کہ حضور نے مجھے چند کھجورے دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اے امیر المومنین اب حضور کی ذات تو بظاہر نہیں ہے اور آپ ان کی جگہ پر تشریف فرما، تو میں یہ مطالبہ آپ سے کرتا ہوں آپ مجھے عطا کریں. دماغ تو یہ کہتا ہے کہ آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ کسی خادم کو بھیج کر کھجورے منگواتے اور اسے عطا کر دیتے، بات وہیں پر ختم ہو جاتی.
مگر یار غار اور یار مزار کا انداز دیکھو، آپ نے حضور نہ دی بلکہ فرمایا جاؤ ابو الحسن علی کی بارگاہ میں۔ نبی نے دینے کا وعدہ کیا ہے، میں نہیں دوں گا، حضور ابو الحسن مولا مرتضیٰ دیں گے۔ وہ شخص دوڑا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا، یعنی علی کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا علی بات ایسی ایسی ہے، میں امیر المومنین کی بارگاہ میں گیا تھا لیکن آپ نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اے علی، جو حضور اللہ کے رسول نے دینے کا وعدہ کیا تھا اب وہ حضور میں آپ سے طلب کرتا ہوں، اے علی آپ مجھے عطا کریں گے۔ میرے مولا نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، اپنے خادم حضرت قمبر سے فرمایا قمبر اندر جاؤ اور کھجورے لے کے آؤ۔ بول دے سبحان اللہ۔ قمبر اندر گئے اور کھجورے لا کر مولا کے سامنے رکھی۔ اب مولائے کائنات کا انداز دیکھیں، جو کھجوروں کا ٹوکرا تھا اس میں ایک مٹھی اٹھائی اور سائل کے دامن میں ڈال دی، دوسری مٹھی اٹھائی اور سائل کے دامن میں ڈال دی، اسی طرح تیسری مٹھی اٹھائی اور سائل کے دامن میں ڈال کر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اتنا ہی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے دامن سمیٹا اور حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ نے جس علی کے پاس بھیجا تھا کھجوریں مل گئی، کھجوریں لے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے یہاں اسے روکا اور روک کر فرمایا ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، علی نے جتنی کھجوریں دی ہیں ساری کے ساری میرے سامنے پیش کر پیش کی گئی۔ مختصر یہ کہ حضرت ابو بکر نے حکم دیا خادم کو کہ کھجوریں گنو، تعداد کتنی ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ میں روایت کو مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کھجوریں گنو، دیکھو تعداد کتنی ہے۔ خادم نے کھجوریں گننا شروع کیا، 1 سے 10 پر پہنچا، 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، 50 سے 60 اور جیسے ہی 63 پر پہنچا کھجوریں ختم۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے کھڑے ہوئے اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے صحابہ، شب ہجرت جب میں نبی کے ساتھ تھا اور سفر کے دوران اور غار میں بھی جب میرے اور نبی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں اور حضور علی کے فضائل بیان کر رہے تھے، یعنی حضور بتا رہے تھے کہ علی کی شجاعت ایسی ہے، علی کا علم ایسا ہے، علی کا مقام یہ ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ساری رات غار میں صرف علی کی باتیں ہوتی رہی، علی کے فضائل بیان ہوتے رہے، علی کا ذکر ہوتا رہا، علی کی باتیں ہوتی رہی، علی کا چرچا ہوتا رہا۔ اور دوران گفتگو نبی نے مجھ سے کہا کہ اے علی، اے ابو بکر سن لو، عطا کرنے میں میرا اور علی کا ہاتھ برابر ہے، جتنا میں عطا کرتا ہوں اتنا ہی علی عطا کرتا ہے۔ بہت لمبی روایت تھی، میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دی۔ کیا کہا کہ میں نے نبی کو کہتے سنا ہے کہ اللہ نے میرا اور علی کا ہاتھ تقسیم کے معاملے میں برابر رکھا۔
جتنا میں دیتا ہوں اتنا علی دیتا ہے۔ یہاں پر آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ دوران سفر جب ہم غار میں پہنچے تو ساری رات ہمارے درمیان علی کی باتیں، ساری رات ہمارے درمیان علی کی باتیں ہوئی۔ تو میں جملہ دیتا چلوں، جب اللہ کا نبی ساری رات حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر علی علی کرے، علی کا ذکر کرے، تو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم مداری ساری رات علی علی کریں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اس میں عزیزان گرامی، یہ ہے میرے مولا کی شان۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو موڑ کر کہیں اور لے جانا چاہوں گا چند منٹ کے لیے۔ عزیزان گرامی، ہم پر اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے فاضل بریلوی کو صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں۔ اگر وہ فاضل بریلوی کو پڑھ لیتے صحیح سے تو سادات پر کبھی زبان درازیاں نہ کرتے۔ میں زیادہ بات کو لمبی کرنا نہیں چاہتا۔ آج جو لوگ مداریت پر پھونکتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ جس ذات کا نام لیتے ہیں اس ذات نے اپنی زندگی میں کیا میسج اور کیا عقیدہ دیا۔ آج بحث ہو رہی ہے کہ عالم افضل یا سید، بحث ہو رہی ہے کہ عالم افضل ہے یا سید، اور سادات کو علم کے ترازو پہ رکھ کر تولا جا رہا ہے۔ میں علامہ ابن حجر کی کتاب سے ایک روایت کو نقل کروں گا، پھر جہاں لے جانا چاہتا ہوں میں لے کے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، عراق میں ایک امیر شخص تھا جو سادات سے بڑی محبت کرتا تھا، اور یہ بات ان کے لیے ہے جو سادات کو علم کے ترازو پر تولتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ایک امیر انسان جو سادات سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اس کا خاصہ یہ بھی تھا کہ وہ علاقے کے علماء کرام کی بھی تعظیم کیا کرتا تھا، اور گھر میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی تو وہ اپنے یہاں علماء اور سادات کو دعوت ضرور دیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی موقع پر اس نے اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم دین کو بھی دعوت دی اور علاقے کے سید صاحب کو بھی دعوت دی۔ اب روایت یہ ہے، علامہ حجر لکھتے ہیں کہ وہ امیر شخص جس نے عالم کو بلایا تھا، عالم پہلے آئے، سید صاحب بعد میں آئے۔ اب اس امیر شخص نے جو سیٹھ تھا سید صاحب کے لیے اوپر انتظام کیا، یعنی اوپر کی طرف بٹھایا، اونچے مقام پر بٹھایا، اور جو عالم دین تھے انہیں نیچے بٹھایا۔ اب مولانا سے برداشت نہ ہوا کہ میں عالم ہو کر نیچے بیٹھوں اور یہ سید صاحب جاہل ہو کر اوپر بیٹھے۔ اب اس نے گفتگو کا انداز بدلا، لہجہ بدلا، اور سید صاحب کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا، اور جس سیٹھ نے دعوت دی تھی اس کے ساتھ بھی بد کلامی کرنے لگا، اول فول پڑھنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جب سیٹھ سمجھ گئے تو سیٹھ صاحب نے فرمایا کہ مولانا یہ بتائیے کہ آپ
آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو مولانا نے بڑے فخر سے کہا کہ سیٹھ صاحب میرا بیٹا درس نظامی پڑھ رہا ہے اور عالم دین بن رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اصول پڑھ رہا ہے، منطق پڑھ رہا ہے، فلسفہ پڑھ رہا ہے، عالم بن رہا ہے۔ تو سیٹھ صاحب نے فرمایا مولانا بیٹے کو عالم تو بنا رہے ہو، سید کب بناؤ گے؟ بھائی تفسیر پڑھ رہا ہے، اصول پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا پڑھ کر عالم ہو رہا ہے، تو عالم تو بنا رہے ہو، مفتی تو بنا رہے ہو، لیکن مولانا سید کب بناؤ گے؟ مولانا نے کہا سیٹھ کیا آپ کو نہیں پتا کہ سید بنائے نہیں جاتے، اللہ کا جس پر فضل ہو جاتا ہے وہی سید بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ زور سے کیا جواب دیا کہ اللہ کے فضل سے سید بنتے ہیں، سید ہمارے بنانے سے نہیں بنتے۔ سیٹھ غصے میں آیا اور سیٹھ نے کہا مولانا جب یہ جانتے ہو کہ سید بنانے سے نہیں بنتے اللہ کے فضل سے بنتے ہیں تو اے مولانا پھر سید صاحب کو اونچے مقام پر بیٹھا دیکھ کر اپنا منہ کیوں بگاڑ رہے ہو؟ اب مولانا ہکا بکا رہ گیا اور سیٹھ نے کہا مولانا سن لو آج کے بعد میرے گھر میں قدم نہ رکھنا، اگر آنا ہے تو دل میں آل پیغمبر کی محبت لے کر آنا ہوگا۔ آپ کا دل اگر آل پیغمبر کی محبت سے خالی ہے تو سیٹھ کے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ۔ سبحان اللہ۔ گرامی یہ کوئی بات ہوئی عالم افضل ہے یا علم حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی کہ عالم افضل ہے یا سید؟ سید سیادت نام ہے اللہ کے فضل کا، سیادت نام ہے نسبت مصطفیٰ کا، اور نسبت مصطفیٰ مدرسوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے، نسبت مصطفیٰ خدا کے کرم اور خدا کے فضل سے حاصل ہے۔ آپ 10 سال یا 20 سال یا 50 سال پڑھ لیجئے آپ سب کچھ بن سکتے ہیں لیکن سید نہیں بن سکتے۔ جب بات نسبت کی آ گئی تو عرض کرتا چلوں آخری چند باتیں ہیں تیزی کے ساتھ، آدھا گھنٹہ ہو چکا۔ عزیزان گرامی نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اب ایک تو وہ چپل ہے جو آپ نے اپنے پیروں میں پہن رکھی ہے، اور ایک وہ نالین جو قدم مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے۔ بول دے سبحان اللہ۔ آپ کے پیروں میں جوتا ہے، چاہے ایڈیڈاس کا ہو چاہے اسکیچر کا، جوتا جوتا رہے گا۔ آپ کے پیروں میں پڑا ہوا جوتا کبھی نالین نہیں کہلایا جا سکتا، لیکن وہ چمڑے کی جوتی جو قدم مصطفیٰ سے لگتا ہے، جسے مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہو جائے، پھر آپ اسے چپل نہیں کہہ سکتے، پھر آپ اسے جوتا نہیں کہہ سکتے، آپ کو کہنا پڑے گا نالین شریف۔ فرق سمجھ میں آیا؟ چیز ایک ہے، آپ نے بھی پیروں میں پہن رکھی ہے اور میرے مصطفیٰ نے بھی پیروں میں پہن رکھی ہے، لیکن وہ نالین ہے، نالین۔ اب آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں بہت دور۔ وہ جوتا جو قدم رسول سے لگ جائے نالین مصطفیٰ بن جائے، اور اس نالین کے تعلق سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا ٹوٹا ہوا تسمہ، جی 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 مکمل جوتا نہیں، آپ کے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ اگر کوئی اس کی بھی توہین کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں بات کر رہا ہوں نالین مصطفیٰ کی۔ آپ چائے پیتے رہیں، بات سنتے رہیں۔ عزیزان من، نالین مصطفیٰ کا مقام دیکھو۔ صوفیہ فرماتے ہیں نالین تو بہت بڑی چیز ہے، ارے نالین کا ٹوٹا ہوا تسمہ اگر کوئی اس کی بھی توہین کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا، مسلم نہیں رہتا۔ تو وہ سیدہ زہرا جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، واہ 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 واہ۔ ٹوٹے ہوئے تسمے کی کوئی توہین کر دے تو کافر ہو جائے، تو وہ سیدہ جسے مصطفیٰ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، پھر اس کو خطا پر کہنے والا کب مسلمان باقی رہتا ہے، کب مومن باقی رہتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم مدار، دم مدار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدہ زہرا، زندہ باد۔ فیضان سیدہ زہرا، فیضان خاتون قیامت، فیضان خاتون جنت، دم مدار۔ عزیزان گرامی، بہت سمجھا دیا آپ کو میں نے کہ سیدہ کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آ گئی۔